السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین اکرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد مبارک میں برائی سے روکنے کے 3 درجات بیان فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھو تو تم اس کو ہاتھ سے بدل دو، اور اگر ہاتھ سے بدلنے کی تم میں طاقت نہیں ہے تو زبان سے اس کو برا سمجھو، زبان سے اس کو بدلنے کی کوشش کرو، اور اگر تم میں یہ بھی طاقت نہیں ہے تو پھر دل سے اس کام کو برا خیال کرو۔ اس آخری درجے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ ایمان کا سب سے کم اور سب سے کمزور نچلا درجہ ہے۔ آدمی جب کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے لیکن اس کے دل میں اس برائی کے بارے میں کوئی خرابی دل میں پیدا نہیں ہو رہی ہے، دل میں بے چینی نہیں ہو رہی ہے اس نافرمانی کو دیکھ کر کے، تو پھر آدمی کو اپنے ایمان کے بارے میں ڈرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، کیونکہ آدمی کا جو ایمان ہوتا ہے برائی کو دیکھ کر آدمی کو بے چین کر دیتا ہے اور اس برائی کے روکنے پر اس کو ابھارتا ہے۔ لیکن اگر یہ کیفیت آدمی کے اندر پیدا نہیں ہو رہی ہے تو آدمی کو ڈرنا چاہیے کہ اس کے اندر ایمان اتنا زیادہ کمزور ہو گیا کہ اب وہ اللہ کی نافرمانی کو دیکھ کر کے بھی اس کو بے چین نہیں کر رہا ہے۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک چھوٹی سی صورت میں نقصان اور خسارے سے بچنے کے لیے 4 کام کرنے کو کہا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ 4 کام ایسے ہیں جو آدمی ان 4 کاموں کو کرے گا وہ آدمی نقصان سے اور خسارے سے بچا رہے گا۔ سب سے پہلے تو ایمان لانا، دوسرا کام وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک کام کرے، اعمال صالحہ کو انجام دے، اور تیسرا کام تواصوا بالحق، حق بات کی نصیحت اور وصیت کرتا رہے، دوسروں کو
اچھے کام کی ترغیب، اچھے کام کی رہبری کرتا رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کرتا رہے۔ اب جو آدمی ان چاروں کاموں کو کرے گا وہ آدمی نجات پائے گا، نقصان سے بچا رہے گا، خسارے سے بچا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف دو کاموں پر ایمان لا کر کے اعمال صالحہ کر لینے کے لیے، ان دونوں ہی چیزوں کو نجات کے لیے اور ان دونوں ہی چیزوں کو نقصان اور خسارے سے بچنے کے لیے کافی نہیں بتایا، بلکہ آدمی کو اگر نقصان سے بچنا ہے، ایمان بھی لانا ہوگا، اعمال صالحہ بھی کرنا ہوگا، اور حق کی وصیت اور نصیحت بھی کرنی ہوگی، صبر کی نصیحت اور وصیت بھی کرنی ہوگی۔ جو آدمی ان چاروں کاموں کو کرے گا وہی لوگ حقیقتاً نقصان سے اور خسارے سے بچنے والے لوگ ہیں۔ جو لوگ صرف اپنی ذات کی فکر کرتے ہیں، ایمان لا لیے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، لیکن نہ دوسروں کو نیک کام کی طرف بلاتے ہیں اور نہ گناہوں سے روکتے ہیں، ان لوگوں کے کئی واقعات آپ کتابوں کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث کے اندر ایک واقعہ کسی قوم کا ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ گزشتہ زمانے میں ایک قوم تھی اور پوری قوم نافرمانی کے اندر مبتلا تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جا کر اس بستی کو الٹ دو، اس کا نچلا اوپر کر دو اور اس کا اوپر کا حصہ نچلے کر دو۔ اب فرشتے جب حکم کی تعمیل کرنے لگے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ، آپ تو جانتے ہیں کہ اس بستی کے اندر ایک ایسا بھی آدمی ہے جو ہمیشہ آپ کی عبادت کے اندر لگا ہوا ہے، اطاعت اور فرمانبرداری کے اندر زندگی گزار رہا ہے، ایک لمحہ بھی اس نے آپ کی نافرمانی نہیں کی، کیا اس کو بھی اس کے اندر ہلاک کر دیا جائے؟ کیا اس کو نکال نہ لیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، وہ نیک کام تو کر رہا ہے، ایمان لا چکا ہے، اپنی آخرت تو بنا رہا ہے، لیکن جب اس کے سامنے گناہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لوگوں کو گناہ کرتا ہوا دیکھ رہا ہے، اس کی پیشانی پر بل نہیں آ رہا کہ میرے پروردگار کی نافرمانی ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو بے چینی نہیں ہو رہی ہے، بے قراری نہیں ہو رہی ہے، ان کو سیدھے راستے کی طرف لانے کے لیے یہ آدمی کوئی کوشش نہیں کر رہا ہے، کوئی قدم نہیں بڑھا رہا ہے، اسی لیے بستی کو بھی الٹاؤ اور اس آدمی کو بھی اس عذاب کے اندر مبتلا کر دو۔ تو جب آدمی گناہوں سے دوسروں کو نہیں بچائے گا، دوسروں پر جو مصیبت آئے گی، نیک اور بد ہر ایک کو وہ اپنی لپیٹ کے اندر لے لے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع پر کسی کا فرق نہیں کرتے، اسی لیے جب ہم نیک کام کر رہے ہیں تو دوسروں کو بھی نیک کام کی طرف بلائیے، برائیوں سے ان کو روکتے رہیے، اس طریقے سے وہ لوگ بھی اللہ کے غصے اور عذاب سے محفوظ رہیں گے اور آپ بھی اللہ کے غصے اور عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر پہلا درجہ جو گناہوں سے روکنے کا بتایا، تم اس کو اگر روک سکتے ہو تو اپنے ہاتھ سے روک دو۔ جیسے گھر کے اندر کوئی بڑے ہوتے ہیں، ان کی بات ہر کوئی مانتا ہے، خاندان کے بڑے ہیں یا کسی بھی جگہ کے کوئی بھی بڑے ہو، ان کی بات چلتی ہے، لوگ ان کا حکم مانتے ہیں، ان کا علاقے میں، گھر میں، خاندان میں اثر ہے۔ اگر وہ اپنے گھر میں، خاندان میں اور علاقے میں کسی گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور وہ اس کو روک سکتے ہیں اور اس کو روکنے پر کوئی گڑبڑ یا کوئی فتنہ نہیں ہوگا، تو پھر اس آدمی پر اب ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس نافرمانی کو ہاتھ سے روک دے۔ اور اگر اختیار ہوتے ہوئے، طاقت ہوتے ہوئے بھی اگر اس نافرمانی کو نہیں روکیں گے تو پھر اس آدمی کو بھی اتنا ہی گناہ ہوگا، اس لیے کہ اس آدمی کو تو اختیار تھا، طاقت تھی، روک سکتا تھا، لیکن محض اس وجہ سے کہ فلاں ناراض ہو جائیں گے، ان کی خوشی کے واسطے کہیں وہ مجھ سے روٹ نہ جائے، یہ سب چیزوں کو سوچ کر کے محض مخلوق کی، انسانوں کی خوشی کے لیے اس
اس نے پروردگار کو ناراض کر دیا۔ اسی لیے جب آدمی کو کسی پر اختیار ہو، اثر ہو اور وہ کسی گناہ کو روک سکتا ہو تو فوراً اس آدمی کو روک دینا چاہیے۔ دوسرا درجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، ہاتھ سے روکیں گے تو گڑبڑ ہوگی، لوگ لڑائی جھگڑے پر اتر آئیں گے، اس موقع پر آدمی کو اپنی زبان سے کام لینا چاہیے، زبان سے اس کام کے برے ہونے کو بتلا دینا چاہیے کہ بھائی یہ جو کام کر رہے ہیں ناجائز ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، شرعی اعتبار سے، دینی اعتبار سے یہ درست نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام پسند نہیں ہے۔ اس طریقے سے آپ سامنے والے کو گناہ سے روک سکتے ہیں، اگر زبان کو استعمال کر کے تو زبان کے ذریعے روکیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوسرا درجہ بتایا، لیکن زبان سے روکنے کے اندر آدمی کا انداز، بولنے کا، اس کے سمجھانے کا انداز، سمجھانے کا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جب اس کو گناہ سے روکنے پہ آئے تو اپنی زبان کو ایسے چلا رہے ہیں خینچی اور تلوار کی طرح، اس کے دل کو آپ نے زخمی کر دیا، اس طرح کا انداز نہ ہو، بلکہ پیار، محبت سے، شفقت سے۔ اس لیے کہ جو آدمی، اس سے پہلے بھی میں نے بتایا، جو لوگ گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں وہ بیمار ہے، گناہوں کا مرض ان کو لاحق ہو گیا ہے۔ بیمار سے نفرت نہیں کی جاتی بلکہ اس سے شفقت اور محبت سے پیش آتے ہیں، ہمدردی اس کو دکھلاتے ہیں۔ ایسے ہی جب آپ کسی کو گناہ سے روکنے جائیں گے تو اس آدمی کو آپ پیار محبت سے سمجھائیے، اس کو شفقت سے سیدھا راستہ بتلائیے، سیدھے راستے کی طرف ہاتھ پکڑ کر لائیے۔ اگر آپ پیار محبت سے سمجھاتے ہیں تو شاید کوئی انسان ہوگا جو آپ کی بات کو نہیں سنے گا۔ اسی لیے آپ کا بولنے کا انداز درست ہونا چاہیے۔ آدمی کتنا ہی بڑا گناہگار ہو، آپ کی پیار محبت کی بات اس کے دل کو نرم کر دے گی اور وہ آہستہ آہستہ گناہ کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ اسی لیے نرمی والا لہجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں جانے کے لیے کہا، اب آپ جانتے ہی ہیں فرعون کتنا بڑا ظالم اور جابر بادشاہ، اور جو چاہے وہ چاہے تو ان دونوں کو قتل کرا دے، جتنا ظلم اس نے کیا اور پھر کتنے جرائم اس نے کیے، کئی بچوں کو قتل کروا دیا۔ ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود ایسے بڑے ظالم کے دربار میں جب اپنے پیغمبروں کو بھیج رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کو کہا جا رہا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جب اس کے دربار میں پہنچو تو بات نرمی سے کرنا۔ اب بتائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا بھی کوئی مصلح آج کے زمانے میں ہو سکتا ہے؟ جو معاشرے کی اصلاح کرنا چاہے، جو غلطیوں کو سدھارنا چاہے، ان سے بڑا کوئی ہو سکتا؟ اور آج کے زمانے کے جتنے گناہگار ہیں، جتنے برے کام کرنے والے لوگ ہیں، کیا ان کی برائی فرعون کی برائی سے بڑی ہو گئی؟ نہیں نہیں، نہ کوئی آدمی موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ بڑا مصلح ہے اور نہ گناہگار اور پاپی آدمی فرعون سے بڑا ہے۔ تو جب اتنے بڑے گناہگار کے مقابلے میں جب پیغمبروں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے تو ہم اور آپ کے لیے کتنی نرمی برتنا چاہیے سمجھانے کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اس نے یہ کہا کہ آپ مجھے زنا کرنے کی، بدکاری کرنے کی اجازت دیجیے۔ اب کام تو ایسا، اجازت تو ایسے کام کی مانگ رہا ہے جو بظاہر ناجائز اور حرام ہے، صراحت کے ساتھ قرآن اور حدیث کے اندر اس کی حرمت بیان کر دی گئی، لیکن وہ نوجوان آ کر کے یہ اجازت مانگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض نہیں ہوئے، اس پر غصہ نہیں ہوئے، اس سے اپنے منہ کو نہیں پھیر لیا، بلکہ اس کو اپنے قریب بلا لیا۔ صحابہ یہ چاہ رہے تھے کہ اٹھ کر کے اس کی گردن مار دے، اس لیے کہ ایسے کام کی اجازت مانگ رہا ہے جس کا دین کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، حرام قرار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قریب بلایا
اس نوجوان کو اپنے پاس بٹھا لیا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم نے مجھ سے ایک سوال کیا، میں چاہتا ہوں کہ ایک سوال میں بھی تم سے پوچھ لوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھنا شروع کیا کہ اگر یہ کام تمہاری بہن کے ساتھ کوئی آدمی کرتا ہے تم اس کو پسند کرو گے؟ اس آدمی نے کہا کہ نہیں، ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید سوالات کیے اور پوچھا کہ اگر کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ یا تمہاری ماں کے ساتھ اس طرح کا کام کرو گے تمہیں اچھا لگے گا؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ ہم اس بات کو پسند نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کے پوچھنے کے بعد اس کو سمجھایا کہ دیکھو، یہ کام جس عورت کے ساتھ تم کرو گے وہ بھی کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی۔ جب تم اپنی ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ اس کام کو ہوتا ہوا پسند نہیں کرتے تو وہ دوسرا آدمی اس کام کو کیسے پسند کرے گا جو تم کر رہے ہو؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میٹھے انداز میں اس نوجوان کو سمجھایا، اس نے سمجھ لیا۔ اس نے کہا کہ اب میں اس کام کے قریب نہیں جاؤں گا، میرے بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ تو ایک سمجھانے کا انداز ہوتا ہے، اگر ہم نرم انداز کے اندر، پیار بھرے لہجے کے اندر سامنے والے کتنے بھی گناہگار ہو، برے ہوں، ان کو سمجھائیں گے، بات سمجھ میں آ جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ دل کھولیں گے۔ اسی لیے دوسرا تو درجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، زبان سے اگر بولنے کی طاقت ہے تو اس کے اندر زبان کو استعمال کر کے ہوتی ہوئی برائی کو روک دے، اور اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے تو پھر دل کے اندر اس کو برا سمجھنا چاہیے۔ ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ آدمی زبان سے جو چاہے کہہ سکتا ہے، زبان سے طاقت نہ ہونے کا کیا مطلب؟ برائی ہوتی ہوئی دیکھی جھٹ سے کہہ دیا؟ نہیں، اگر آپ کہیں گے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے، ناجائز کام کر رہا ہے یا کوئی بھی نافرمانی کر رہا ہے، اگر آپ زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کریں گے تو وہ اس گناہ کے ساتھ ساتھ اور ایک گناہ کے اندر مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر زبان سے کہنے کے بجائے دل کے اندر اس کو برا سمجھنا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی مثال سے بات سمجھاؤں، جیسے کوئی آدمی کوئی کام کر رہا ہے سنت کے خلاف، اب اگر آپ اس سے یہ کہتے ہیں کہ یہ کام سنت کے خلاف کر رہے ہو، اس طرح مت کرو، اب اگر وہ آدمی سنت کے مطابق اپنے کام کو بنانے کے بجائے اپنے کام کو اسی طریقے پر جاری رکھتے ہوئے اس نے سنت کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ تم لوگ تو سنت کے پیچھے پڑے رہتے ہو، کام تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے اور فلاں طریقے پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب پہلے تو ایک کام سنت کے خلاف ہو رہا تھا، وہ تو ایک جرم ہوا، اور دوسرا یہ آپ کے کہنے پر شروع ہوا کہ اس نے سنت کا بھی مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ تو اس طریقے سے اگر فتنے کے بڑھ جانے کا، گناہ کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو پھر زبان سے گناہ کو روکنے کے بجائے دل کے اندر اس کو برا سمجھنا چاہیے۔ اور دل میں برا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دل میں یہ ارادہ کرے کہ اگر مجھے اختیار ملے، آئندہ چل کر کے کبھی موقع آ جائے اور میرے قدرت اور اختیار میں یہ بات آ جائے کہ میں اس کو روک سکوں تو فوراً روکوں گا۔ اگر ہاتھ کی طاقت مجھے مل جائے، ہاتھ سے روکوں گا، اور اگر زبان پر اختیار ہو جائے تو میں زبان سے اس کو روک دوں گا۔ دل کے اندر یہ ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اسی کو کہا جائے گا کہ اس نے دل سے اس کام کو برا سمجھا ہے۔ اب یہ گناہوں سے روکنا، دوسروں کو نافرمانیوں سے باز رکھنا، غلط راستے سے صحیح راستے کی طرف کھینچ کر کے لانا، یہ کب ہوگا؟ آدمی کے اندر جب بے چینی ہوگی، بے قراری ہوگی، اللہ کی نافرمانی کو دیکھ کر اس کا جی مچل جائے گا اور اپنی جگہ پر صحیح بیٹھ نہ سکے گا، مخلوق کی فکر جب اس کو کھائی جائے گی تب جا کر کے آدمی گناہوں سے لوگوں کو روک سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے مخلوق کے بارے میں فکر کرنے والے، صحیح غلط راستے سے صحیح راستے پر لانے کی فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ کئی واقعات سیرت کی کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ اب ان ساروں کو سنانے کا موقع نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کی ایک آیت ہے
جس کے اندر پورا خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے ایسے لگتا ہے کہ آپ اس کی وجہ سے گھٹ گھٹ کر کے اپنی جان دے دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بڑا بتائے تو اندازہ کیجئے وہ کتنا زیادہ ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر آن یہی فکر تھی کہ ساری انسانیت، مسلمان غیر مسلم، قیامت تک آنے والا ایک ایک بندہ گناہ کے راستے سے ہٹ کر کے سیدھے راستے پر آ جائے، جہنم کے راستے سے ہٹ کر کے جنت والے راستے پر آ جائے، شیطان کے راستے سے ہٹ کر اللہ کی اطاعت کے اندر اللہ کی فرما برداری میں آ جائے، گناہوں والے راستے کو چھوڑ دے، نیکی والے راستے کو اختیار کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اسی فکر کے اندر، اسی بے چینی کے اندر، اسی بے قراری کے اندر، رات دن مجموعے میں، تنہائی میں، ہر جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بس یہی ایک فکر تھی۔ جب آدمی کے اندر بے چینی اور بے قراری پیدا ہوتی ہے، جتنی زیادہ بے قراری آدمی اپنے اندر پیدا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے حساب سے اس کے بعد میں اثر ڈالتا ہے۔ جب آدمی کے دل کے اندر درد ہونے لگے، تکلیف ہو، لوگوں کو گناہوں میں دیکھ کر کے بے قرار ہو جائے، اب جو بات نکلے گی دل سے نکلے گی، پھر سیدھے جا کر کے سامنے والوں کے دلوں پر اثر کرے گی۔ اسی طریقے سے اللہ والوں نے ہر زمانے کے اندر کر کے دکھایا ہے۔ اب گن گن کا نام لیا جائے، ہر زمانے میں جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں، ہر ایک کی کتابوں میں ان کے جو واقعات لکھے ہوئے ہیں، اٹھا کر پڑھ کر کے دیکھیے۔ جن جن علاقوں سے گزرتے وہاں پر گناہوں کو ہوتے ہوئے دیکھتے، جب کوئی بات کہتے لاکھوں کا، ہزاروں کا مجموعہ ایک ایک مجلس کے اندر آ کر کے ان کے ہاتھ پر توبہ کرتا اور راہ راست پر آ جاتا۔ تو یہ بے چینی اور بے قراری جب آدمی کے اندر پیدا ہوگی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بات میں اثر ڈالتے ہیں، اور یہی اثر انسانوں کی دلوں کی دنیا کو پلٹنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اسی لیے آدمی کو سب سے پہلے تو اپنی زندگی سے گناہوں کو دور کرنا چاہیے، اور مخلوق میں جتنے انسان ہیں اور جتنے مسلمان ہیں گناہوں کے اندر مبتلا ہے، ان کو دیکھ کر کے آدمی کو تڑپ ہو، بے چینی ہو جائے، بے قراری ہو جائے، ان کے سلسلے میں فکر کرے، جتنا ہو سکے، ہاتھ سے ہو سکتا ہے ہاتھ سے، زبان سے ہو سکتا ہے زبان سے، نہیں تو آخری درجہ دل کے اندر اس ہوتے ہوئے گناہ کو برا سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سیدھے راستے پر چلائے، سارے گناہوں سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھے۔